آج میں ان لوگوں کے لیے بالخصوص جو جنات اور شیاطین کے اثرات سے پریشان ہیں یا ان کی شرارتوں اور ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے لیے خاص طور پر ایک بڑا قیمتی عمل لے کر آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جو آدمی اس عمل کو کرے گا، اگر صبح کے وقت کرے گا انشاءاللہ العظیم شام تک کتنا بھی طاقتور شیطان ہو، کتنا بھی طاقتور جادو ہو، کتنا بھی طاقتور جن ہو، بھوت ہو، چڑیل ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر اپنا اثر نہیں ڈال سکے گا۔ اتنا قیمتی وظیفہ ہے یہ۔ حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں۔ انصاری صحابی، تمام غزوات میں شریک رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 ہجری کے بعد ایک قول کے مطابق 50 ہجری کے بعد انہوں نے وفات پائی۔ اونچے درجے کے صحابی، زید بن ثابت ان کا نام ہے۔ یہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو 5 انعام دیں گے۔ 5 انعام۔ نمبر 1، اللہ رب العزت اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں، ان کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد۔ دوسرا، اللہ رب العزت اس کو یہ انعام دیں گے کہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے۔ تیسرا انعام یہ دیں گے کہ اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے۔ چوتھا انعام یہ دیں گے کہ اللہ رب العزت اس کے 10 درجے بلند فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ 5واں انعام، اللہ رب العزت اس کو یہ دیں گے کہ اس دن کوئی بھی شیطان، کوئی بھی سرکش جن، کوئی بھی حد سے بڑا ہوا جادو اس کے اوپر اس دن اثر نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت اس سارے دن جنات شیاطین کے اثرات سے، ان کی شرارتوں سے، ان کے تسلط سے اس آدمی کی حفاظت فرمائیں گے۔ کتنے میرے بھائی ایسے ہیں، کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں جو جنات اور شیاطین کے اثرات سے بہت زیادہ پریشان ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے۔ تو یہ 5 انعام اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اگر رات کو پڑے گا تو پھر رات کو بھی اللہ رب العزت صبح تک اپنی حفاظت میں اسے رکھیں گے، اور یہی 5 انعامات سے نوازیں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک حماد بن سلمہ اس روایت کے راوی فرماتے ہیں ایک آدمی نے اونچے درجے کے اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی
ابو عیاش آپ کی طرف اس طرح نسبت فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا جو یہ وظیفہ کرے گا اللہ رب العزت اس دن اگر رات کو کرے گا اس رات اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اس کو شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائیں گے بلکہ اس کے بے شمار گناہوں کو معاف فرما دیں گے، جس طرح میں نے بتایا درجات بلند کریں گے، نیکیاں عطا فرمائیں گے، انتہائی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی نے سچ فرمایا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ بخاری اور مسلم میں دیکھیں، وہاں پر ایک مزید جملے کا اضافہ ہے، وہ جملہ یہ ہے لم یأتی احد افضل مما جاء به الا رجل عمل اکثر منه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے یہ کلمات کہے اس دن اس سے بڑھ کر کوئی آدمی بھی نیکیاں حاصل کرنے والا نہیں ہوگا، نہ قیامت میں اس سے بڑھ کر کوئی آدمی نیکیاں لے کے آئے گا مگر وہی جس نے یہ عمل کیا ہوگا یا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو تباہی بربادی کے دہانے پہ لے جاتے ہیں، کتنا بڑا وظیفہ ہے۔ کوئی بھی زبان خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی اس وظیفے سے خالی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو 100 دفعہ صبح پڑھنا چاہیے، 100 دفعہ شام کو پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کی کسی جن سے ان کا ٹکراؤ ہوا، شیطان شرارتیں کر رہا تھا، پریشان کرنے کی کوشش کر رہا تھا بزرگوں کو، تو بزرگوں نے فرمایا اگر ہمت ہے تو اس کے جسم سے نکل کر میرے جسم میں داخل ہو کے دکھاؤ۔ شیطان رونے لگا، بزرگوں نے فرمایا کیوں روتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اس نے کہا تم نے تو اجازت دے دی مگر جس نے تمہارے گرد حصار لگایا ہے آج کوئی بھی جن تمہارے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ اجازت نہیں دیتے جاتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کلمات ہیں، جس نے یہ پڑھے کوئی بھی جن اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب آئیے کلمات کی طرف، انتہائی مختصر کلمات ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وحدہ ایک، لا شریک لہ دو، لہ الملک تین، ولہ الحمد چار، وہو علی کل شیء قدیر۔ 5 صفتیں ہیں، 5 انعامات ہیں۔ تو اس لیے ان کلمات کو یاد کر لیجئے۔ ایک دفعہ پھر دوہرا کر ختم کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں ان کلمات کو محفوظ کرنے کی، یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کلمات کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔